مینڈرینس ان چائنا، چین میں مینڈرینس کا کیا رول تھا؟ تو سب سے پہلے ہم سمجھنے کی کوشش یہ کرتے ہیں کہ مینڈرینس کسے کہا جاتا تھا۔ تو اگر آپ لفظ مینڈرین پر غور کرو گے تو یہ ملیشیائی زبان سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہوتا ہے اعلیٰ منتظم کار، یعنی کہ جو ہائر ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، ملک کے تمام انتظامیہ کا جو اعلیٰ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مینڈرین۔ مینڈرین چین کے انتظامیہ کے افسران ہوا کرتے تھے، لیکن وہ روایتی و ادبی اور تعلیمی سرگرمیوں میں مصروف رہا کرتے تھے۔ مینڈرینس کے عہدے پر جانے کے لیے ان کی پیدائش، خاندان، نسل، جائیداد اور تعلیمی لیاقت کی باقاعدہ جانچ کی جاتی تھی۔ جس طرح کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے کے لیے آج کے دور میں کمپیٹیٹو ایگزامز کو فیس کرنا پڑتا ہے، اسی طرح مینڈرین کے عہدے کو پانے کے لیے جو کینڈیڈیٹس ہوتے تھے انہیں مختلف قسم کی سخت امتحانات کے فیزز سے گزرنا پڑتا تھا۔ انہیں کنفیوشس کے فلسفے، ادب و شاعری اور سیاسی معلومات کا گہرا مطالعہ کرنا پڑتا تھا۔ اس کے بعد امتحان میں کامیاب ہونے پر انہیں مینڈرین کا عہدہ ملتا تھا، لیکن شرط یہ بھی تھی کہ اس مقابلہ ذاتی ایگزام میں سارے لوگ نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ مزدور، مجرم یا لوگ جو موسیقی سے جڑے ہوتے تھے، جو غلام ہوتے تھے، ایسے لوگ اس امتحان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ امتحانات کے سخت مرحلوں سے گزرنے کے بعد ان لوگوں کو مقامی، صوبائی اور مرکزی حکومت کے افسران کے طور پر اپوائنٹ کیا جاتا تھا۔ حالانکہ مینڈرین کے اونچے عہدے پر بادشاہ کی منظوری کے ذریعہ وہ مقرر ہوتے تھے، اور اگر وہ بدعنوانی کے شکار ہوں، کسی کرپشن میں پکڑے جائیں تو ان کا تبادلہ بھی کر دیا جاتا تھا، یا اگر بادشاہ اس کے کسی کام سے ناراض ہوا، مطمئن نہ ہوا تو اسے عہدے سے برطرف بھی کر دیا جاتا تھا۔ مینڈرین کو بہت سارے فریضے انجام دینے پڑتے تھے۔ چونکہ وہ انتظامیہ کے افسران ہوتے تھے، اس لیے بڑی مشقت والے کام انجام دینے پڑتے تھے۔ انتظامیہ کی تمام ذمہ داری انہی کے سر پر تھی۔ ملک کے تمام تر کام میں مینڈرینس کا اہم رول ہوتا تھا۔ بادشاہ کو ہر معاملے میں مدد کرنا، انہیں مشورے دینا، یہ سب مینڈرین کے کاموں میں شامل تھا۔ لیکن ان کی یہ ذمہ داریاں صرف انتظامی میدان تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ دوسرے محکموں میں بھی وہ اپنے فرائض انجام دیتے تھے۔ تجارتی کاموں کی بھی ذمہ داری انہی کے کاندھوں پر تھے، پیسے کا لین دین کرنا، یہاں تک کہ جو ڈیفنس کا محکمہ ہوتا ہے، فوجی معاملات ہوتے ہیں نا، ان کی ذمہ داری بھی ان کے سروں پر تھی۔ اور جو مینڈرینس اپنے فریضے کو بخوبی انجام دیتے تھے، اچھے سے اپنے کام کو کرتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے سرکار کی طرف سے انعامات بھی دیے جاتے تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے اور وہ اور بہتر طریقے سے ملک کی خدمات کو انجام دے سکے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ مینڈرین جو ہے وہ چین کے انتظامیہ کے ایسے افسرات ہیں جن کو وہاں کے انتظامیہ کی ریڑھ کی ہڈی کہا جا سکتا ہے۔